السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی ایک غریب انسان کی ہے۔ اس کے پاس سونا دینے والا اونٹ آ گیا تو اس کی زندگی ذلت کی گہرائیوں سے اٹھ کر امیری کی چوٹی تک جا پہنچی، مگر اس کے بعد انسانوں کے لالچ نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ سالم ایک کسان تھا جو بستی کے کنارے پر زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے پاس بوسیدہ سا ایک خیمہ اور ایک وفادار اونٹ جس کا نام برق تھا۔ اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ گاؤں والے اسے سالم دیوانہ کہتے تھے کیونکہ سخت سردیوں کی راتوں میں جب تیز ہوائیں اس خیمے کو جھنجھوڑتی تو وہ اپنی اکلوتی چادر اتار کر کانپتے ہوئے اونٹ کو اڑا دیتا اور اس سے کہتا، میں سردی برداشت کر لوں گا اے میرے دوست، مگر میں تجھ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے اونٹ کے ساتھ بانٹ کر کھاتا اور خود پر پانی کو ترجیح دیتا۔ پڑوسیوں کی ہنسی اور ان کے سخت مذاق کو نظر انداز کرتا رہتا جو کوڑوں کی طرح اس کے دل کو چبھتے تھے۔ ایک رات جب نا امیدی حد سے بڑھ گئی، سالم نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور صحرا کے اندھیرے کو چیرتا ہوا آ رہا ہے اور ایک آواز کے کان میں سرگوشی کر رہی ہے، اے سالم، وفا بو تو سونا کاٹو۔ وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اگلی صبح اس کے قدم اسے ایک بنجر اور ویران زمین کی طرف لے گئے۔ جب وہ پانی کی ایک بوند کی تلاش میں کدال سے زمین کے اوپر ضرب لگا رہا تھا تو کدال ایک پرانے مہر بند تانبے کے مٹکے سے ٹکرا گئی۔ اس نے خود اسے نہیں کھولا بلکہ وہ ٹوٹ گیا اور اس میں سے ایک عجیب سی چمکتی ہوئی گھاس نکل آئی جسے اس کے اونٹ نے مالک کی غفلت میں کھا لیا۔ سالم وہیں ساکت رہ گیا کیونکہ اونٹ زمین پر بیٹھ گیا اور اچانک اس میں سے ایک بھاری پیلا ٹکڑا گرا۔ سالم نے کانپتے ہاتھ سے اسے اٹھایا۔ وہ گوبر نہیں تھا بلکہ خالص سونا تھا جو سورج کی کرنوں میں چمک رہا تھا۔ اونٹ نے ایک قدم اور بڑھایا تو ایک اور ٹکڑا گر پڑا۔ سالم کو سمجھ آ گیا کہ اللہ نے اس کے پاک دل اور بے لوث وفا کی وجہ سے اس پر آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس دل کی وجہ سے جو مکر اور خباثت کو جانتا ہی نہیں تھا، وہ گاؤں کے بازار گیا تاکہ اپنے اونٹ کے لیے چارہ اور اس کی بیماری کا علاج خرید سکے، اور اس نے ایک سونے کا ٹکڑا ایک لالچی سوداگر مسعود کو دے دیا۔ مسعود کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے چالاکی والے انداز میں پوچھا، اے سالم، یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کیا تم نے حاکم کا خزانہ چرا لیا ہے؟ سالم نے معصومیت سے جواب دیا، یہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے میری طرف بھیجا ہے۔ مگر مسعود نے یقین نہ کیا اور چپکے سے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ خیمے تک پہنچ گیا، اور وہاں سے اس نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لیا۔ اونٹ چل رہا تھا اور اس کے پیچھے سونا گرتا جا رہا تھا۔ خبر آگ کی طرح پھیل گئی یہاں تک کہ حاکم کے محل تک جا پہنچی۔ وہ حاکم ایک ظالم انسان تھا جس کی آنکھ کبھی نہیں بھرتی تھی۔ اس نے فوراً پہ سپاہیوں کو سالم کے خیمے پر دھاوا بولنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے اپنے بھاری جوتوں سے غریب سالم کے بچھے ہوئے بساط کو رون ڈالا اور انہوں نے اونٹ کو زبردستی گھسیٹ لیا اور سالم کو باہر پھینک دیا، اور کہتے جا رہے تھے، یہ اونٹ ایک معجزہ ہے، یہ تم جیسے گندے انسان کے لائق نہیں، یہ ریاست کے خزانے کی ملکیت ہے۔ محل میں حاکم نے ایک عظیم ضیافت کا اہتمام کیا جس میں اس نے اپنے نئے خزانے پر فخر کرنے کے لیے معززین کو بلایا۔ اونٹ کو سنگ مرمر کے ہال کے عین درمیان رکھا گیا اور حاکم نے پہرہ داروں کو حکم دیا کہ اسے ماریں تاکہ وہ چلے اور سونا نکلے۔ درد میں مبتلا اونٹ نے ایک قدم بڑھایا تو ایک ٹکڑا گر پڑا۔ حاکم اسے اٹھانے کے لیے بےتاب ہوا، مگر جیسے ہی وہ اس کے ہاتھ لگا تو اس کی ایک دردناک چیخ محل میں گونج اٹھی۔ وہ سونا نہیں تھا بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک بدبودار اور دہکتا ہوا انگارہ تھا جو گھٹن پیدا کرنے والی بدبو چھوڑتا ہوا سیاہ دھات بن چکا تھا۔ منظر خوشی سے خوف میں بدل گیا، اور جب بھی اونٹ چلتا محل سیاہ دھوئیں اور جلتے ہوئے ٹکڑوں سے بھر جاتا۔ حاکم کو سمجھ آ گیا کہ اس معاملے میں کوئی راز ہے۔ وہ دہشت سے چیخا، فوراً سالم جادوگر کو لے آؤ۔ سالم کو اس کی قید سے ہتھکڑیوں میں جکڑ کر لایا گیا۔ اور جیسے ہی اونٹ نے اسے دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس آیا اور روتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ سالم نے کھردرے ہاتھ سے نرمی سے اپنے اونٹ کی گردن سہلائی اور اس کے کان میں تسلی دینے والے الفاظ کہے، اور اسی لمحے سالم کے قدموں میں
ایک خالص صاف سونے کا ٹکڑا آ گرا۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ کرامت اونٹ کی نہیں بلکہ اس کے مالک کے پاک دل کی ہے۔ سالم کی گاؤں واپسی مصیبتوں کا اختتام نہیں تھی بلکہ اس کا سادہ خیمہ دور و نزدیک کے لوگوں کے لیے زیارت گاہ بن گئی تھی۔ لالچی چور اور بھکاری ہر طرف سے آ کر دن رات اس کے خیمے کو گھیرے رہتے، صرف ایک سونے کے ٹکڑے کی لالچ میں۔ سالم نے وہ سکون کھو دیا جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور اس کا وفادار اونٹ بھی زیادہ نگاہوں کے باعث آرام کا وقت نہ پا سکا۔ سالم کو احساس ہو گیا کہ جو سونا اس کے لیے عزت لایا تھا وہ اپنے صادق اور قسم کی قید بھی لے آیا ہے، خوف اور بے چینی کی قید۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی تاجر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے انوکھے تھے، آنکھیں نیلی تھیں اور زبان میں مٹھاس تھی۔ اس کا نام زیدان تھا۔ اس نے دوسروں کی طرح سونا نہیں مانگا بلکہ تحفوں، دین اور حکمت کی باتوں کے ذریعے سالم کے قریب ہو گیا۔ سالم اپنی نیکی کی وجہ سے دھوکے میں آ گیا، مگر اونٹ جب بھی زیدان کے قریب آتا بے چین ہو جاتا اور خوفناک آوازیں نکالتا۔ جانور وہ برائی محسوس کر لیتا ہے جو انسان نہیں دیکھ پاتا، لیکن سالم نے پہلی بار اپنے اونٹ کو ڈانٹا۔ خاموش رہو برک، یہ ایک معزز مہمان ہے۔ اور یہ پہلا موقع تھا جب سالم نے اپنے دوست کے احساس پر ایک اجنبی رائے کو ترجیح دی۔ زیدان نے سالم کے ذہن میں زہر گھولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، اے سالم، یہ اونٹ تھک چکا ہے، اگر یہ چلتا رہا تو مر جائے گا۔ میں ہندوستان کی سرزمین میں ایک نایاب گھاس کو جانتا ہوں۔ لالچ نے پہلی بار سالم کے دل کو گھیر لیا، مگر یہ لالچ اپنے لیے سونے کا نہیں تھا بلکہ غریبوں کے لیے محل بنانے کی خواہش تھی۔ اس نے یہ بات بھلا دی کہ مقصد وسیلے کو جائز نہیں بنا دیتا۔ چنانچہ سالم اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ اونٹ کو نام نہاد دوا دی جائے۔ ایک اندھیری رات میں زیدان نے دوا کی بجائے اونٹ کو نشہ آور شربت پلا دیا، اور سالم کی نیند میں غفلت کے دوران زیدان کے نقاب پوش آدمیوں نے اونٹ کو ایک بڑی گاڑی پر جو بھوسے سے ڈھکی ہوئی تھی اس میں ڈال لیا اور اسے گاؤں سے باہر لے کر بھاگ گئے۔ سالم صبح جاگا تو اس نے باڑے کو خالی پایا اور ایک خط ملا جو زیدان چھوڑ گیا تھا۔ سونا عقل مندوں کے لیے ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں۔ سالم پاگلوں کی طرح نہیں چیخا کہ سونا لٹ گیا، بلکہ اپنے وفادار دوست کی خیانت پر درد سے چیخ اٹھا جس نے اسے خبردار کیا تھا اور اس نے اس کی بات نہ سنی تھی۔ سالم نے اپنے خیمے میں جمع کیا وہ سارا سونا وہیں چھوڑ دیا، اپنی لاٹھی اور پانی کی مشک اٹھائی اور دوبارہ غریب بن کر ویسا ہی نکل کھڑا ہوا جیسے پہلے تھا۔ وہ صحرا میں گاڑی کے نشان کا پیچھا کرنے لگا اور اس نے قسم کھائی کہ جب تک اونٹ کو واپس نہ لائے گا لوٹے گا نہیں، چاہے اس کی قیمت اس کی جان ہی کیوں نہ ہو۔ سالم پھر سے کسان نہیں بلکہ لڑکا بن چکا تھا۔ اس نے اپنے اوپر سے آرام کی گرد جھاڑ دی۔ نشانات سالم کو بھیڑیوں کی وادی تک لے گئے۔ یہ ایک دشوار گزار علاقہ تھا جہاں صرف ڈاکو ہی آیا جایا کرتے تھے۔ وہاں بھیڑیوں نے سالم کو گھیر لیا۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا، مگر اسے صبر اور برداشت کے سال یاد آ گئے۔ اس نے اپنی پگڑی میں آگ جلائی اور اس دیوانے کی سی بہادری سے بھیڑیوں کا مقابلہ کیا جیسے اس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو۔ سالم معجزانہ طور پر بچ گیا، مگر اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ اس کے باوجود رینگتا ہوا اپنے دوست کے نشانات کا پیچھا کرتا رہا، جسم کی طاقت سے نہیں بلکہ محبت کی طاقت سے چلتا ہوا۔ آخر کار سالم ایک پرانے قلعے تک پہنچا جہاں زیدان اس کا گروہ چھپا ہوا تھا۔ اور رات کے وقت چپکے سے اندر گھسا اور اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اس کا دل چیر ڈالا۔ اونٹ موٹی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کی کھال بے رنگ ہو چکی تھی اور آنکھیں مرجھائی ہوئی تھیں، اور وہ اسے کوڑوں سے مارتے تھے تاکہ وہ چلے اور سونا نکالے، مگر جو سونا نکلتا تھا وہ اب بہت کم اور بے جان رنگ کا تھا۔ اونٹ خاموشی سے رو رہا تھا، موت کو نجات سمجھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سالم یہ سب دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ وہ چیختا ہوا باہر نکلا اور شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے اچانک ظاہر ہونے سے وہ سب گھبرا گئے۔ زیدان ہنسا اور بولا، تم اپنی تقدیر کے پاس آ گئے ہو، اے احمق انسان، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اسے لے جا سکو گے؟ اس نے اپنے آدمیوں کو سالم کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر اس سے پہلے کہ تلواریں اس تک پہنچتیں، برق نے ایک زوردار چیخ ماری جس نے قلعے کو ہلا دیا۔ جب اس نے اپنے مالک کو دیکھا
تو وفا سے پھوٹنے والی غیر معمولی طاقت کے ساتھ اس نے زنجیریں توڑ دیں اور سالم کی حفاظت کے لیے چوروں پر ٹوٹ پڑا۔ چور خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے، مگر مکار زیدان نے ایک زہریلا خنجر پکڑا اور اسے اونٹ کی گردن پر رکھ دیا اور بولا، رکو اے سالم، میرے پاس تمہارے لیے پیشکش ہے۔ یہ اونٹ اس جادو کی وجہ سے بیمار ہے جو اس کے اندر ہے اور جلد ہی مر جائے گا۔ میرے پاس ہی وہ واحد تریاک ہے جو اس کی جان بچا سکتا ہے، لیکن یہ تریاک ہمیشہ کے لیے سونا روک دے گا۔ یا تو تم سونا لے لو اور اونٹ 2 دن بعد مر جائے گا، یا تم اسے تریاک پلا دو اور وہ دوبارہ معمولی اونٹ بن جائے گا اور تم دوبارہ غریب ہو جاؤ گے۔ سالم نے ایک خوفناک خاموشی اختیار کی۔ اس نے زیدان کے جمع کیے ہوئے سونے کے ڈھیر کی طرف دیکھا، پھر برق کی آنکھوں کی طرف جو آنسو سے بھری ہوئی تھی اور مدد مانگ رہی تھی۔ سالم نے اپنی لاٹھی پھینکی اور زور سے بولا، پہاڑوں کو ہلا دینے والی آواز میں، سونا فنا ہو جائے گا اور دوست کی قیمت نہیں بدل سکتی۔ سارا سونا لے لو اور مجھے تریاک دے دو۔ سالم نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے اونٹ کو تریاک پلایا۔ اونٹ شفا پا گیا، مگر فوراً سونا نکلنا بند کر دیا۔ زیدان ہنسا اور طنزیہ کہا، اے پاگل، تم نے دنیا ہار دی۔ اچانک قلعے میں موجود سارا سونا مٹی اور راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ جادو اونٹ اور اس کے مالک کی رضا سے جڑا ہوا تھا۔ زیدان پاگل ہو گیا جب اس نے اپنی دولت کو غائب ہوتے دیکھا، جبکہ سالم اپنے اونٹ پر سوار ہو کر صحرا کی طرف واپس چلا گیا۔ اس کے پاس 1 درہم بھی نہیں تھا، مگر اس کے پاس دنیا کا سب سے امیر دل تھا۔ سالم نے کہا، ہم مال میں غریب ہیں مگر کرامت میں بادشاہ ہیں۔ یہاں ہماری آج کی خوبصورت کہانی ختم ہوئی۔